بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں جی اور دس لٹل ڈیلے۔ یہ اصل میں آج تھوڑا سا سیٹ اپ ہمارا ایسا ہے کہ جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، جس کے باعث تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اس طرح کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ ہم جو یہ کر رہے ہیں کریٹنگ اے ویژن فار آور سیلوز، اس کے ہم 4 حصے کر چکے ہیں، اور آج ہمارا اس کا 5واں اور آخری حصہ ہے جس کو ہم نے لینا ہے۔ میں بالکل بریفلی آپ کے سامنے وہ پریزنٹ کر دیتا ہوں پہلے کہ جو ہم 4 حصے کر چکے ہیں جی، دیٹ the steps that we have already taken، اس کو میں یہاں پہ پریزنٹ کر دیتا ہوں سو دیٹ ایک چیز تازہ ہو جائے جی۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ کی تھی کہ ہم نے اپنے رولز ڈٹرمن کیے تھے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی میں کیا کیا رولز پلے کر رہا ہوں، ایز اے فادر، ایز اے بردر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے سن، جو بھی میرے رولز ہیں۔ اور اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے انڈیویجول کو ضرور نوٹ کرنا ہے ایز این انڈیویجول، کہ میں ایک رول وہ بھی ہے جو میرا ایک بحیثیت ایک فرد کے، سوسائٹی کے ایک فرد کے، ایک مذہب کو ماننے والے کے، یا ایک جو بھی ایک پرسنل حیثیت میں جو آپ کا رول بنتا ہے، اس کو بھی ضرور ایڈ کریں۔ دوسرا سٹیپ ہم نے یہ لیا تھا کہ ہم یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ ول وی وانٹ ٹو بی ریمبرڈ ان آور ویریس رولز وین وی لیو دس سینیریو۔ یہ جو دنیا کی ایک آزمائش کا ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے، اس میں سے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں لوگ کس طرح یاد رکھیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ اور میں نے اس سیشن میں جو یہ سٹیپ 2 کا سیشن تھا، اس میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینا ہے، یہ اس لیے کہ اپنے ہاں ایک ویژن کریٹ کریں کہ واٹ از اٹ دیٹ وی وانٹ ٹو بی موونگ ٹورڈز، ہم کس رخ میں بڑھنا چاہتے ہیں، اس چیز کو ڈٹرمن کرنا ہمارے پیش نظر تھا۔ سٹیپ 3 جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم یونیورسل پرنسپلز کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ میں نے آپ کے ساتھ ایک لسٹ شیئر کی تھی آف آل دا یونیورسل پرنسپل، جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ پرنسپلز ہیں کہ جن پر مذہب بیسڈ ہے، یعنی ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مذہب سے ڈرائیوڈ پرنسپلز ہیں، بلکہ یہ پرائمیرلی مذہب ان پر بیسڈ ہے۔ یہ وہ پرنسپلز ہیں جن کا الہام اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسانوں کے اندر کیا۔ اور پھر چوتھا سٹیپ ہم نے یہ لیا تھا کہ ہم اپنے اس ویژن کو جو ہم نے سٹیپ 2 میں قائم کیا، اور پھر اس کو کمبائن کریں اس کے ساتھ کہ جو یونیورسل پرنسپلز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ رکھا ہے اپنا ایک ویژن کہ آئی ووڈ لائک ٹو بی پنکچوئل، لیٹ سے میں جب بھی کبھی کسی کو وقت دوں تو میں وقت پہ پہنچوں، تو یہ کس پرنسپل کے ساتھ یا کس پرنسپل کے تحت فال کرے گا، یہ آپ نے ڈٹرمن کیا ان اسٹیپ نمبر 4۔ تو اور پھر میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے لیے ایک اسائنمنٹ تھی جو آپ سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ نے کرنی ہے، وہ یہ تھی کہ آپ نے جو بھی اپنی ایٹریبیوٹس ڈٹرمن کیے ہیں جو which you would like to be remembered as، تو اس کو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ریپیٹڈ کون سے ہیں، ٹاپ کے 4 لے لیں، اور ٹاپ کے 4 لینے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹاپ کے 4 جو ہیں وہ کن پرنسپلز میں فال کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں آپ کے پاس 4 مین پرنسپلز آ جائیں گے۔ اور آج جو ہم چوتھا سٹیپ کریں گے، وہ 5واں سٹیپ کریں گے، وہ ہے برنگنگ دا پرنسپلز ٹو لائف ان ایوری ڈے بیہیویئرز۔ یعنی اس کو انگریزی کا جو محاورہ ہے نا کہ when the tire hits the road، ابھی تک جو کچھ ہم نے کیا وہ ایک تھیریٹیکل چیز تھی کہ ہم اپنے رولز کو ڈٹرمن کریں، یہ ہمارا ایک ذہنی ایکسرسائز تھی کہ ایک رولز ڈٹرمن کیے، پھر ہم نے اس کے بعد یہ دیکھا کہ ہم کس طرح سے یاد رکھے جانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش کیا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ یونیورسل پرنسپلز کیا ہیں۔ چوتھی چیز یہ کہ ہماری وہ جو ویژن ہے ہمارا، وہ کن یونیورسل پرنسپلز کے تحت بیٹھتا ہے۔ اب جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ اب ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلی چیز جو میں اس سلسلے میں عرض کرنے لگا ہوں جی، وہ دس از ویری امپورٹنٹ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ تھوڑی سی مشکل بھی ہے۔ اس میں اگر آپ کو کچھ کرنے میں مشکلات پیش آئیں
تو you can share it in the next session, even in this session during the question answer session. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ، اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈسکشنز کر کے تو یہ ڈٹرمن کرنا ہے. لیٹ سے اب آپ کے پاس یو ہیو 4 میجر پرنسپلز جو آپ نے سامنے لکھ لی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ میری زندگی کے گائیڈنگ پرنسپلز بنیں گے. اس میں آپ نے 2 پرنسپلز کو ایڈ کر لینا ہے. نمبر 1 پرنسپل یہ ہوگا جس کو ہم نے اوپر لکھے تھے دونوں، کریج، اور نمبر 2 ہے ہیوملٹی. کریج کا مطلب یہ ہے کہ جدھر جدھر مجھے زندگی میں یہ مسئلہ درپیش ہو کہ اس پرنسپل پر عمل کرنے سے مجھے اپنی لیٹ سے مائی ایگو ول گیٹ ہرٹ، مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے چھوٹا بننا پڑے گا، یا مجھے مثال کے طور پر غلطی ماننی ہے اور غلطی ماننے کے نتیجے میں لوگ میرا مذاق اڑا سکتے ہیں. تو یہ جو اب آپ کریں گے تو یہ کاسٹ ہے جو اس کی پے کر رہے ہیں. اور یہ جو کاسٹ پے کرنی ہے کیونکہ اب آپ اس کے آگے بڑھنے لگے ہیں، یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ کریج. کریج از ون آف دا پرنسپل جو آپ کے ہر پرنسپل پر اپلائی کرتا چلا جائے گا. یعنی آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. نمبر 1. نمبر 2 ہیوملٹی. یہ 2 پرنسپلز سب لوگوں نے اپنی لسٹ میں ایڈ کرنے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس 6 پرنسپلز بنیں گے، کریج، ہیوملٹی اور 4 وہ جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں. کریج اور ہیوملٹی کا جس طرح میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ پرنسپل ہیں جو ہر پرنسپل پر اپلائی کریں گے. آپ کو آنےسٹی میں یو ہیو ٹو ہیو دا کریج ٹو بی آنےسٹ، کہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے اور میں there is no need for me to lie، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کریج کی. لیکن اگر مثال کے طور پر مجھے اپنا صحیح نام بتانے کے نتیجے میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہو تو اس صورت میں I need a lot of courage. دوسرا جو پرنسپل ہے وہ ہیوملٹی ہے. ہیوملٹی کا مطلب عاجزی کہہ لیں اس کو، جو بھی. ہیوملٹی از اے مور انکمپسنگ ورڈ، اگر کسی کے پاس اچھا ترجمہ ہو تو ضرور شیئر کریں. بٹ ہیوملٹی کا مطلب یہ کہ میں اپنے آپ کو اپنے ان طے کردہ پرنسپل سے چھوٹا سمجھوں گا. جو بھی پرنسپل میں نے سلیکٹ کیا ہے میں اس کو اپنی زندگی میں جب اڈاپٹ کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھے کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے تو میں اس کاسٹ پے کرنے کو تیار ہوں، اس کا حوصلہ بھی ہے، اور میں اس پرنسپل سے اپنی ایگو کو، اپنی ذات کو، اپنے سیلف کو چھوٹا سمجھتا ہوں. یعنی مجھے آنےسٹی میں نقصان اگر ہو بھی جائے گا تو میں اس سے بڑا ہوتا ہوں، نہ کہ جھوٹ بول کر اپنے نقصان کو بچا کر بڑا ہوتا ہوں، نہ کہ کسی اور طریقے سے بڑا ہوتا ہوں. میرے پاس جو ذریعہ ہے بڑا ہونے کا یا بڑائی کی طرف بڑھنے کا وہ اپنے پرنسپلز میں ہے. میں اپنے پرنسپل سے چھوٹا ہوں. I am less than my principles. تو ہیوملٹی اور کریج سب پر اپلائی ہوگا جی. اس کے علاوہ 4 پرنسپلز آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں. اب آپ نے جو اس سٹیپ میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان پرنسپلز کے کم از کم 5 یا 4 بیہیویئرز ضرور سلیکٹ کریں. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ سٹیپ کیوں ہے ضروری. دیکھیے یہ جتنے بھی پرنسپلز ہیں یہ اصل میں ایبسٹریکٹ ہیں. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میرا ایک پرنسپل ہے ریسپیکٹفلنس کا، لیٹ سے، تو اس صورت میں ریسپیکٹفلنس جو ہے یہ اصل میں کوئی دکھائی جانے والی چیز نہیں ہے. میں اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں یہ رائے بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ریسپیکٹفل آدمی ہے، لیکن اصل میں ریسپیکٹفلنس اس اینک کی طرح مثال کے طور پر دکھائی نہیں جا سکتی کہ یہ ہوتی ہے اینک، یہ ہوتی ہے رسپیکٹ. رسپیکٹ اصل میں کچھ بیہیویئرز کے مجموعے کا نام ہے. وہ کون سے بیہیویئرز ہیں؟ یعنی وہ کیا کرتا ہے ایک آدمی کہ جس کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے کہ وہ ریسپیکٹفل ہے؟ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ بیہیویئرز نوٹ کرنا شروع کر دیں. اس کی ایک لسٹ بنائے کم از کم 5 بیہیویئرز کی. اپنے آس پاس جو لوگ موجود ہیں ان سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. آپ ان بیہیویئرز کو جتنا زیادہ پریسائز کر لیں گے اپنے لیے، وہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اب مجھے اصل میں وہ بیہیویئرز اڈاپٹ کرنے ہیں. I will be adopting those behaviors as a part of my principle of respect. یہ ہے جو اصل میں ہم نے کرنا ہے. اور پھر جب آپ یہ کر لیں گے تو عام طور پر جو میں کرتا ہوتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں
کہ پھر اگلے سیشن میں ہر پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اس کو شیئر کرتا ہے کہ میں نے جو اپنے 4 پرنسپل سلیکٹ کیے تھے ان کے یہ 5 بیہیویئرز کون کون سے ہیں. یہ وہ 5 بیہیویئرز ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے آپ اب کم از کم پرسنل لیول پہ آپ آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کمپیشنیٹ ہونا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کریں گے آپ. وہ کیا چیز ہے جو کریں گے؟ واٹ ول یو بی ڈوئنگ, جو لوگوں کو دکھ بھی سکتی ہے یا نہ بھی دیکھنے والا ہو کوئی, تو کم از کم آپ کو اندازہ ہے کہ میں یہ کروں گا تو اس کے نتیجے میں یہ کمپیشن ہے جو پیدا ہوتا ہے, یا میں ایک کمپیشنیٹ آدمی بنتا ہوں. یہ اگر آپ 5 بیہیویئرز ہر پرنسپل کے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو ول بی ٹیکنگ اپ 20 بیہیویئرز. 4 آپ کے پرنسپلز ہیں, ہر پرنسپل کے 5 بیہیویئرز ہیں. ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ ایوری ڈے بیہیویئرز ہونے چاہیے, یعنی یہ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے کرنے کا. We are not talking about those behaviors. We are talking about those particular behaviors جو ایوری ڈے بیہیویئرز ہیں. Once you start doing them, تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے اپنے بارے میں کچھ ڈیٹا جمع ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے جو اب اگلے سارے سٹیپس ہیں جو ہم آگے لے کر یہ ورکشاپ چلیں گے, وہ پرائمریلی اب تک جو ہم نے کیا ہے اس سے آگے بڑھیں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ جب یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں, جو ڈیٹا آپ کے سامنے جمع ہو رہا ہے, یعنی مثال کے طور پر میرے سامنے جو رسپیکٹ کا پرنسپل ہے اس کا ایک بیہیویئر یہ کہ میں لوگوں کے ساتھ پولائٹ طریقے سے بات کروں گا irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ میرے ساتھ پولائٹ ہوں یا نہ ہوں. یہ کئی مرتبہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی, اور میں اس میں کئی مرتبہ I have lost, I have failed in respecting and honoring this principle. جب میں اس پہ فیل ہوتا ہوں, جب میں اس کے بارے میں غلطی کر جاتا ہوں, تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس وقت میں سیکھ سکتا ہوں اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی طرف لے کے جا سکتا ہوں. یہ کیا پروسیس ہوگا جس کے نتیجے میں سیکھتا ہوں, اور کیا پروسیس ہوگا جس کے نتیجے میں امپروومنٹ کی طرف بڑھتا ہوں, یہ ہے جو اب ہماری باقی گفتگو کا موضوع رہے گا فار دا نیکسٹ فیو ٹاپکس. میرا یہ آج کا ٹاپک یہیں تک ہے جی. میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے جن لوگوں نے پیچھے کام کیا ہے وہ اس کو بھی اب ٹیک اٹ ویری سیریسلی, اور یہ جو کام ہے, یہ 5 سٹیپس ہیں, ان کو پورا کر لیں اگر آپ, تو یو ول گیٹ اے ویری کلیئر پکچر آف واٹ یو وانٹ. آپ کدھر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آپ کس ڈائریکشن میں موو کریں کہ آپ اپنی نظر میں کم از کم ایک کامیاب انسان بنیں. تھینک یو ویری مچ جی. آئی ول بی اسٹاپنگ ہیئر, اور ہم اب انشاءاللہ ویل بی اویلیبل فار کوسچنز. آج کا ہمارا سیشن چھوٹا ہے لیکن اس میں کام آپ کے لیے کافی زیادہ ہے.